على رسول اللہ وعلى وبعد۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ مکمل 1.5 پارے کی تلاوت سب کو سننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور آج کی نماز تراویح میں جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے بہت سارے احکامات اور بہت سارے مسائل کا ذکر آج کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے جو مسائل اور جو احکامات کا تذکرہ آج کی نماز تراویح میں آیا ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آیا۔ اسی طرح سب سے پہلے شراب کی حرمت کا ابتدائی خاکہ، اس لیے کہ ایک دم حکم نہیں آیا، 3 مرتبہ میں شراب کے سلسلے میں تدریجی طور پر احکامات آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ شراب وہ بہرحال اس کا نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ایک حکم یہ آیا کہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی خاتون وہ مشرک مرد سے شادی نہ کرے، اور کوئی مرد مشرک عورت سے شادی نہ کرے۔ اس کے احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد جو MC پیریڈ ہوتا ہے خواتین کے سلسلے میں، اس کے بارے احکامات آئے ہیں کہ ایسے موقع پر کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے ان ایام میں وہ ہم بستری نہ کرے، اس کو تکلیف دہ بات کہی گئی ہے اور تکلیف دہ بات بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد میں پھر ایک حکم آیا ہے، وہ ہے ایلا کا، جو آیت نمبر 221 میں بیان ہوا ہے، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی 226ویں آیت میں، کہ جس میں کہا گیا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ ایلا کیا ہے؟ ایلا کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی کئی اقسام ہیں، لیکن مختصر طور پہ یہ بات بتا دوں کہ ایلا یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اب میں تیرے پاس میں نہیں آؤں گا، مراد یہ ہے کہ میں تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا اور تیرے سے مجامعات بھی نہیں کروں گا۔ تو ایسا کہنے میں اب کتنے دن تک کا انتظار کیا جائے گا؟ تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ تربص 4 اشہر، 4 مہینے۔ اگر 4 مہینے کے اندر شوہر نے اپنی بیوی سے مجامعات کر لی، مباشرت کر لی، یا اس کو اپنے پاس میں بلا لیا، تو وہ اب اس کو جو ہے یعنی کفارہ ادا کرنا پڑے گا، طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس صورت میں بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ صورت ہے ایلا کی، اور اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، یہاں موقع نہیں ہوتا ہے اتنا کہ تمام چیزوں کو بیان کیا جائے۔ اس کے بعد میں پھر طلاق کا تذکرہ آیا کہ جب کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو وہ 3 MC پیریڈ تک کے رکی رہے گی۔ 3 MC پیریڈ کے بعد جو ہے وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب شوہر اگر طلاق دے رہا ہے تو بیوی کا یہ کام ہے کہ اگر اس کے پیٹ میں اس کی اولاد پل رہی ہے یا کچھ دن ہوئے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر دے، اس لیے کہ وہ اگر اظہار کرے گی تو پھر طلاق کی مدت بچے کی پیدائش تک کی چلی جائے گی۔ جب بچے کی پیدائش ہوگی تب وہ جو ہے طلاق جو ہے معتبر ہوگی۔ چنانچہ یہ اس کا کام ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ ہے آیت نمبر 245 میں، وہ قرض کے سلسلے میں ہے کہ قرض کی اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی قدر ہے، اور
کس قدر اس کا ثواب ہے۔ قرض جو ہے وہ انسان کا انسان ہی کو دینا نہیں ہے، بلکہ قرض یہ بھی ہے کہ انسان وہ اللہ کے لیے جو ہے کچھ مال اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کرے اور گویا اللہ کو قرض دے۔ گویا حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بات کہی گئی آیت نمبر 245 میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے اس قرض میں کئی گنا اضافہ فرما دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پر کون خرچ کرتا ہے؟ اللہ کے وہ بندے جو ضرورت مند ہیں اور آپ کی اور ہماری ہمدردی کے محتاج ہیں، ان کے اوپر کون خرچ کرتا ہے؟ گویا وہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ تو قرض کا کئی گنا ثواب اللہ تعالیٰ اس قرض دینے والے کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں طالوت اور جالوت کا جو ہے تذکرہ آیا ہے۔ کون تھے یہ طالوت اور جالوت؟ طالوت اور جالوت جو ہے ایک ظالم بادشاہ تھا اور طالوت دیندار بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جب طالوت کو بھیجا اور اس کو سلطنت عطا کی تو لوگوں نے یہ کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں جبکہ ہم خود اپنے ملک کے بادشاہ ہونے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، تو بتایا گیا کہ بھئی اللہ نے ان کو تمہارے اوپر چنا ہے اور اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے، اللہ نے طالوت کو علم سے بھی نوازا ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقت عطا کی ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا ملک دیتے ہیں، اللہ تو خوب جاننے والے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے اس کے اندر پھر آگے چل کے تابوت کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ ایک روایت تھی بنی اسرائیل میں کہ ایک صندوق تھا، وہ صندوق اس میں کیا تھا اور کیا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ خیر و برکت کے لیے اس کو سامنے رکھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کے اندر اتنی برکت رکھی تھی کہ جب بھی یہ لوگ بنی اسرائیل جاتے اور کہیں پر جو ہے کوئی معاملہ پیش آتا ہے یا کوئی جنگ ہوتی تو اپنے سامنے اس صندوق کو رکھتے تھے، تو اس صندوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرما دیتے تھے۔ یہ تابوت کا تذکرہ ہے، لیکن جب اس کو جالوت نے لے لیا تو جالوت نے اس پر قبضہ کر لیا تو مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت، اس تابوت کی برکت کو ختم فرما دیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ طالوت کو بھگتنا پڑا جو اس نے جو ہے گویا ایک طرح سے خیانت کی تھی آپ کے تابوت کے سلسلے میں اور اس صندوق کے بارے میں۔ اس کے بعد جو آیت ہے ظاہر ہے کہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی شان بے نیازی اور اس کی جو ہے جاویدانی اور ہمیشہ ہمیش رہنا، اس کی قیومیت اور جو ہے اس کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہ وہ اونگتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں تمام آسمان ہے اور ساری زمین ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کرے سوائے اس کے کہ اللہ جس کو اجازت دے تو وہی بندہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کی جو ہے یہ سفارش کرے گا، تو ظاہر ہے کہ سفارش اسی وقت کرے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے تب سفارش کرے گا، لیکن خود سے کوئی بھی شخص اپنے آپ میں کسی کی سفارش کرنے کی مجال اللہ کے سامنے نہیں ہے۔ اس کے بعد میں عزیز دوستو آیت نمبر 257 میں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ واقعہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا اور حضرت عزیر کا۔ تو کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ؟ ظاہر ہے کہ جو کچھ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا تھا، جو مکالمہ جو ڈائلاگ ان کے ساتھ میں حضرت ابراہیم کے ہوئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا تھا کہ میرا رب وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہوئی، یہ تو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ دو شخص کو بلایا، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو جو ہے چھوڑ دیا، کہا دیکھو
میں نے ایک کو جو ہے زندہ رکھا اور ایک کو مار دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک کوسچن ان کے سامنے رکھا کہ اچھا تم اگر یہ کر سکتے تو ذرا ایک دوسرا کام کر دکھاؤ. کہا کہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے جو ہے طلوع فرماتا ہے. تیرے اندر اگر بس ہے اور طاقت ہے تو ذرا مغرب سے لا کے دکھا دے. وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ تو اس کے ہوش اڑ گئے. ظاہر ہے کہ وہ کر نہیں سکتا تھا, اس کی طاقت نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ظالم قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتے. اس کے بعد میں واقعہ ایک بیان کیا گیا حضرت عزیر علیہ السلام کا. حضرت عزیر علیہ السلام بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے دور میں تھے. تو اور ظاہر کہ بنی اسرائیل کو جو کتاب آسمانی دی گئی تھی وہ توریت تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت اس روئے زمین پر ایک ایسے شخص تھے کہ جن کو توریت پوری حفظ تھی, پوری یاد تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ اس بستی کے اوپر جو ہے کچھ یعنی گھر جو ہے گرے پڑے ہیں اور وہاں پر کچھ بیل ہے, کچھ جو ہے درخت اگائے ہیں اور وہ اس کے اوپر چھت کے جیسے جو ہے وہ بیل گھروں کے اوپر چڑھ گئی ہے. تو حضرت عزیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پورے بستی اور پوری بیل سوکھ جانے کے بعد اور سب تہس نہس ہو جانے کے بعد کیسے پھر دوبارہ اس کو زندگی بخشتا ہے, کیسے اس کو حیات بخشتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے وہاں پر تقریباً موت دے دی اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک حالت موت میں رہے. کتنے سال؟ 100 برس, ایک سنچری پوری. وہیں پر حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے گویا رہے موت کے عالم میں. تو ان کے پاس مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی جو سواری تھی, ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل اس کے گوشت پوش الگ سلگ ہو گئے تھے, ہڈیاں پسلیاں یہ تھی وہ تھی سب. بہرحال 100 سال تو معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے جگایا, زندگی بخشی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دن چڑھے سوئے تھے اور اسی حالت میں ان کی موت ہو گئی. اور جب سورج غروب ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. تو ان کو لگا کہ میں ابھی صبح سویا تھا اور اب شام کو جاگ رہا ہوں. حالانکہ کتنے برس گزر چکے تھے؟ 100 سال گزر چکے تھے. تو اب ان کو یقین نہیں آیا تھا نا, تو اللہ نے خود حضرت عزیر علیہ السلام کو اس میں مبتلا کیا. یعنی مبتلا کیا یعنی سمجھانے کے لیے ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا. اس کے بعد میں پوچھا کہ کتنے سال تم جو ہے سوئے رہے. تو پھر خود ہی فرمایا اللہ نے حضرت عزیر سے کہ ذرا تمہارا کھانا دیکھو اور تمہارے پانی کا جو برتن ہے پینے کا ذرا وہ دیکھو کہ ذرہ برابر بھی اس میں کوئی سڑن اور کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی. دیکھیے وہاں کوئی فریج نہیں تھا, وہاں کوئی جو ہے کولڈ اسٹور نہیں تھا, اسٹوریج نہیں تھا, لیکن ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا. ہم اور آپ بہت تعجب ہوتا ہے, عقل میں نہیں آتی بات کہ کیسے یہ صحیح رہے گا اور کیسے خراب نہیں ہوگا. یہ تو جو ہے دنیا کی یہ چیزیں اور ہوائیں اور دھوپ اور, لیکن اللہ کی جو حکمت ہوتی ہے اتنا یقین ہم کو اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اس کی جو ہے اللہ کی اس طاقت پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کی طاقت ہے, کسی اور کی بس میں یہ چیز نہیں ہے. چنانچہ جب انہوں نے دیکھا تو پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ذرا اپنا گدھا بھی دیکھو. یہ سب ہم نے جو ہے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر ایسا کیا ہے. اور ذرا ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کس طرح سے ہم نے ان ہڈیوں کو پھیلا دیا ہے. جو ہے پھر ہم نے جو ہے دوبارہ اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا. یعنی مطلب یہ کہ اس کو دوبارہ یعنی زندہ کر دیا. تو یہ چیز حضرت عزیر علیہ السلام پر واضح ہو گئی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس طرح سے جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اسی طرح کا سوال کیا کہ کیسے آپ جو ہے موت کے بعد میں انسان کو زندہ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں نہیں یقین تو ہے. قال بلا, یقین تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں صرف اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں تاکہ میرا دل بھی مطمئن ہو جائے.
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لو اور ان کو فسرہن، اور ان کو تم جو ہے اتنا بہلاؤ اپنے آپ پر کہ جب تم آواز دو، صدا لگاؤ تو پرندے تمہارے پاس اڑ کر آ جائیں۔ ہوتا ہے نا، پرندوں کو بھی آدمی جو ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ بہت سارے پرندے ایسے ہیں کہ وہ انسانی کے پاس، ابھی دیکھا ہوگا آپ نے چند دنوں پہلے ایک ریڈیو چلاتا ہے، کون سا شکرا یا کیا بہت بڑا پرندہ تھا، وہ بندہ جو ہے راستے سے بھی سڑک پہ جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ اڑ کے جاتا تھا، دیکھا ہوگا آپ نے شاید۔ تو یعنی اللہ نے ان کے اندر یہ طبیعت رکھی ہے اور انسان میں یہ کمال رکھا ہے کہ وہ اگر چاہے پرندے کو اپنے جیسا بنا لینا، یعنی اس کا تربیت کے ذریعے سے اپنا فرما بردار، تو پرندے بھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا اور پھر یہ فرمایا کہ ایسا کرنا کہ پرندوں کو پھر تم ذبح کر دینا، اور ذبح کر کے ان کی تکی بوٹیاں الگ الگ کر کے ہر ایک کو الگ الگ جو ہے پہاڑوں پہ رکھ دینا، اور پھر ان کے بعد بلانا، تو دیکھو ہم اس کو تمہارے پاس میں واپس بھیجتے کہ نہیں بھیجتے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کا انتخاب کیا، ایک تو مور، دوسرے مرغ، تیسرے کوا اور چوتھے کبوتر۔ ان 4 کو لیا اور پھر اسی طرح کیا جیسے اللہ نے فرمایا تھا، پھر ذبح کیا، ٹکا بوٹی ان کی الگ الگ کی، پر اس کے سب بکھیر دیے اور لے جا کے ایسا رکھ دیا۔ پھر انہوں نے آواز دی، صدا دی، یعنی حضرت ابراہیم نے ان کو پرندوں کو، تو وہ فوراً دوڑتے ہوئے ان کے پاس میں آ گئے، مطلب زندہ ہو کے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کس کو دکھا دی؟ حضرت سیدنا بولیے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد میں میرے عزیزوں پھر آیت نمبر 273 میں جو بات ارشاد فرمائی گئی، آئیے سنتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کر للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ، وہ غریب، وہ محتاج، وہ ضرورت مند جو اللہ کے راستے کی وجہ سے وہ کمائی اور وہ وقت دے کر اپنے جو ہے روزی روٹی کا گزارا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے راہ میں کام کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، وہ اب زمین کے اندر محنت و مشقت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن دیکھنے والے لوگ جو ان کے حالات سے ناواقف کار ہوتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں، حالانکہ ان کے اندر پاکیزگی اور پاک دامنی ہے، اس لیے وہ کبھی سوال نہیں کرتے۔ ہاں، اگر آپ کو ایسے لوگوں کو جاننا اور پہچاننا ہے تو ان کے چہرے کو دیکھو، ان کے چہرے کے نقوش پڑھو، ان کے جو ہے آپ کے حالات کے اوپر نظر رکھو، تو تم کو ان کے چہرے کے نقوش سے پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ ضرورت مند ہیں۔ تعریفون بسیماہم، لیکن وہ لوگ کسی کو چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی طرف بھی تم توجہ کرو اور ان لوگوں کی ضروریات کا اہتمام کرو اور اس کو فراہم کرتے رہو۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزوں یعنی آیت نمبر 275 میں سود کا تذکرہ آیا ہے، اور پھر جو آیت نمبر 281 ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، تقریباً 1 صفحے کی سے زیادہ کی وہ آیت ہے، اس سے بڑی آیت قرآن کریم میں کوئی نہیں ہے۔ اس آیت میں ہم اور آپ بہت جلدی سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ لیکن قرآن نے کیا حکم دیا کہ جب کبھی تم کوئی معاملہ کسی کے ساتھ میں کرو، کوئی کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، لین دین کا ہو، پیسے کا ہو، زمین کا ہو، جائیداد کا ہو، کسی بھی طرح کا، فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لو، اور نہ صرف لکھو بلکہ یہ کرو کہ لکھنے کے بعد تمہارے درمیان میں کوئی لکھنے والا وہ انصاف پسند شخص ہو، اور جس کو لکھنا آتا ہے، جو جانتا ہے، وہ انکار نہ کرے، اور اس سلسلے میں تم 2 گواہ بھی بناؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، یہ لکھ کے رکھو، یہ دستاویز تمہارے پاس میں ہونا چاہیے، زبانی طور پر کبھی اعتماد نہ کیا جانا چاہیے۔ بہت ہمارے تعلقات گہرے ہیں، بہت دوستی ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، جو بھی ہے، یہ سب اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن معاملات کے سلسلے میں کتاب اللہ کا جو حکم ہے اور قرآن کا جو آرڈر ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملات کے سلسلے میں اس کو دستاویز بنا لینا چاہیے اور لکھ لینا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد میرے عزیزوں آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی جو ہے ایک خالی آیت نمبر 27 پہ ہم نظر رکھیں گے کہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے
جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ 26ویں آیت ہے. اور 27ویں جو آیت ہے اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ پورا کائنات کا مالک وہ اللہ ہے اور اللہ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر آیت نمبر 34 میں جو بات ارشاد فرمائی گئی یہاں سے آیت نمبر 34 سے تذکرہ آیا ہے حضرت عمران کا. حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی جو تھی انہوں نے نظر مانی, منت مانی. کیا مانی؟ کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ پل رہا ہے جی وہ آزاد ہوگا اور میں اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی. تو اے اللہ تو میرے جانب سے اس کو قبول کر. اور آپ ہی سننے والے جاننے والے, جب بچے کی پیدائش ہوئی تو حضرت عمران کی بیوی نے کہا, میں نے اس سے پہلے آپ کو نام بتایا تھا حضرت عمران کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حنا بنت فاقوزہ. کیا نام تھا؟ حنا بنت فاقوزہ. یہ کس کا نام تھا؟ حضرت عمران کی اہلیہ کا. یہ حنا بنت فاقوزہ یاد رکھنا, اس لیے کہ ابھی حنا بنت فاقوزہ سے ایک خاتون کا جنم ہونے والا ہے, پھر اس خاتون سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے. تو جو نبی پیدا ہونے والا ہے اس کی نانی کا نام ہے حنا بنت فاقوزہ. وہ آگے آئے گا, ذکر آئے گا, تذکرہ آئے گا. تو انہوں نے کہا حضرت عمران کی بیوی نے کہ میں نے تو جو ہے یعنی فیمیل کو جنا ہے اور میں نے تو نیت کی تھی میل کو کہ وہ میل اب ہوگا یعنی مذکر ہوگا تو میں اس کو جو ہے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی, اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. تو جو بچی پیدا ہوئی تھی حنا بنت فاقوزہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ بولتے مریم رکھا. تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بہت ساری شان عطا کی. تو اور یہ وہ پہلی بچی ہے کہ انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد شیطان اس بچے کو کچوکا لگاتا ہے, یعنی انگلی سے جو ہے اس کو کچوکا دیتا ہے. تو اس کی تکلیف کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے, اور جب وہ رونے لگتا ہے تو ہم سب ہنسنے لگتے ہیں. یعنی یہ کہ اس نے آواز نکالی, یہ اس کی پہلی آواز ہوتی ہے اس کے پیدائش کے بعد. تو اس طرح سے شیطان کچوکا دیتا ہے. تو دنیا کے اندر 3 بچے ایسے ہیں کہ جن کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا. ان میں سے ایک حضرت مریم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی والدہ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ اور ان کی اولاد کو کے سلسلے میں ایک پروردگار آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو شیطان نہ چھوئے. میں شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آتی. تو چنانچہ دونوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حضرت مریم سے پیدا ہوئے تھے ان کو اور حضرت مریم کو, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی ان تینوں بچوں کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں کی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی پرورش فرمائی. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ نے ان کو نبی بنایا, آیت نمبر 34 میں جس کا تذکرہ آیا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو دعوت مباہلہ دیا. مباہلہ کا مطلب ہے کہ جب تم نہیں مان رہے ہو تو آ جاؤ میدان میں. ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں, ہم بھی اپنے عورتوں کو, سب پورے خاندان کو بلاتے ہیں, تمام جانوروں کو بلاتے ہیں, تم بھی بلاؤ. اور پھر وہاں جا کر قسم کھاتے ہیں کہ کون حق پر ہے, جو حق پر ہے اللہ اس کو باقی رکھے گا, اور جو غلط بات پر ہے یا کفر پر ہے اللہ اس کو ہلاک کرے گا. اس طرح کی دعوت حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام نے دی تھی, جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو ہے یہ اتنی بات کہنے کے بعد پھر اہل کتاب کا تذکرہ آیا ہے. آیت نمبر 63 میں اہل کتاب کا تذکرہ کرنے کے بعد جو آخری آیت آج کی درس کی ہماری ہے وہ آیت نمبر 79 ہے. یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب. کوئی بھی انسان کو اس روئے زمین پر ہے تو بھلے وہ نبی کیوں نہ ہو,
لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی اور کہہ دی کہ کسی بھی انسان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے اور روا نہیں ہے، اور خاص طور سے اس انسان کے لیے بھی جس انسان کو اللہ نے کتاب دی اور حکم دیا، یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت دی اور نبوت دی، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ تم میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ، یعنی چونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا تھا نا انہوں نے، تو کسی بھی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، بلکہ تم ایسا نہ کہو، ہاں تم کیا بن سکتے ہو، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں تم اللہ والے بن سکتے ہو، اللہ سے خوب محبت کرنے والے بن سکتے ہو، اللہ کے لیے سب کچھ دینے والے بن سکتے ہو۔ کیوں بن سکتے ہو؟ اس لیے کہ تم بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور جو کچھ تم کتاب پڑھ رہے ہو، اس کا مطالعہ کر رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو، تو تم اس کے ذریعے سے اللہ کے پاس اللہ کے ولی اور اللہ والے ربانی بن سکتے ہو۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، یہ وہ آیت تھی جو تقریباً ہمارے درس کی ایک آخری آیت تھی، اور جہاں پر حافظ صاحب نے آج وقف کیا ہے وہ آخری آیت ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے زمین بھر کر، پوری زمین بھر بھی اگر وہ سونا پیش کرے گا اللہ کو کہ یہ لے لو اور مجھ کو معاف کر دو یا مجھ کو جنت میں جانے دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے۔ زمین بھر کی سونا، سوپ نہیں، پلیٹ نہیں، پوری زمین جتنی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اولئک لہم عذاب علیم، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، کوئی ان کا مددگار اور کوئی بھی ان کا ہمدرد نہیں ہوگا۔ یہ عالم ہوگا ان لوگوں کا جو کافر ہوں گے۔ اس لیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی ہے اور اس کی قدر کتنی ضروری ہے، اور اس کے اندر بڑھوتری ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور ایمان کے ذریعے ہی سے ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو ایمان پر سلامت رکھے، اور ایمان میں ہمارے اعمال کے ذریعے اس کے اندر جو ہے بڑھوتری فرماتا رہے، اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔